اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ سامعین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اینڈ آف پروفیٹہوڈ اور میں آپ کا میزبان محمد احمد رضا، ناظم نشر و اشاعت ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، یہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ مرزا غلام قادیانی 26 مئی 1908 کو اپنی منہ مانگی ہیضے والی عبرتناک موت مرا اور اپنے ہی پخانے میں گر کر واصل جہنم ہوا۔ لیکن یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ نہ صرف مرزا غلام قادیانی بلکہ مرزا غلام قادیانی کی بیوی، بیٹے، بہو اور مرزا غلام قادیانی کے منہ بولے صحابی بلکہ اکثر قادیانی بھی ہیضے کی گندی موت مرے۔ سوری ٹو سے ان دلائل کے ہوتے ہوئے آج مجھے کھل کر کہنے دیجئے کہ نہ صرف مرزا غلام قادیانی بلکہ مرزا قادیانی کے خاندان کے اکثر لوگ پوٹیوں اور پیشاب میں گر کر مرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بدنام زمانہ خاندان نے مرزا غلام قادیانی کو اللہ کا نبی مان کر ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی مول لے رکھی ہے، اور جو میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی رکھے اور ان کی مسند ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کرنے کی ناپاک جسارت کرے تو تاریخ شاہد ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو دنیا میں ہی نشان عبرت بنایا۔ تو جس مقصد کے لیے آج یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ حضرات کو ثبوت کے ساتھ دکھایا جائے کہ دشمن رسول مرزا غلام قادیانی اور اس کے خاندان کے کون کون سے لوگ اپنی ہی نجاست، پوٹی اور پیشاب کے مرض میں مبتلا ہو کر واصل جہنم ہوئے۔ تو بلا تاخیر چلتے ہیں حوالہ جات کی طرف۔ سامعین گرامی، یہ ہمارے سامنے ایک کتاب کھلی ہے، قادیانیوں کی بڑی اہم کتاب ہے، حیات ناصر، جو کہ میر ناصر نواب کی حیات پر لکھی گئی ہے۔ اس حیات ناصر کے صفحہ نمبر 14 پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت صاحب رات کو بیمار ہوئے، اسی رات کو میں آپ کے مقام پر جا کر سو چکا تھا۔ میر ناصر نواب مرزا قادیانی کے بارے میں کہتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کے حضرت صاحب رات کو بیمار ہوئے، اسی رات میں اپنے مقام پر جا کر سو چکا تھا۔ جب آپ کو بہت تکلیف ہوئی تو مجھے جگایا، میں حضرت صاحب کے پاس پہنچا اور آپ کا حال دیکھا تو آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو چکا ہے۔ یہ وہی وبائی ہیضہ تھا جو مرزا قادیانی نے خود مانگا تھا اور اس وبائی ہیضے کی موت مرا۔ یہ حوالہ تو آپ کو پتا ہوگا، لیکن آج جو اہم چیز آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کے علاوہ مرزا غلام قادیانی کی بیٹی، مرزا غلام قادیانی کی بیوی، مرزا غلام قادیانی کا بیٹا، مرزا غلام قادیانی کی بہو، الغرض قادیانی خاندان، مرزا غلام قادیانی کے خاندان کے اکثر لوگ اپنی ہی پوٹی اور پیشاب میں گر کر مرتے ہیں اور اسی تکلیف کی وجہ سے مرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی مول لے رکھی ہے، اس لیے اللہ انہیں دنیا میں بھی نشان عبرت بناتا ہے۔ تو چلتے ہیں اگلے حوالے کی طرف۔ یہ کتاب ہمارے سامنے موجود ہے جس کا نام ہے مکتوبات احمدیہ، جس کی جلد 5 ہے اور نمبر 2 ہے اور پیج نمبر 28 اور 29 ہے۔ یہ تحریر مرزا غلام قادیانی از قادیان، خاکسار غلام احمد از قادیان کی لکھی گئی ہے، جس میں مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ میری لڑکی کی دوبارہ سے بعارضہ طب و اسہال و ورم وغیرہ عوارض و شدت عطش مبتلا ہے، 300 کے قریب دست آ چکے ہیں۔ یعنی کہ مرزا قادیانی تو پوٹیوں والی گندی موت مرا، مرزا قادیانی کی بیٹی کو بھی یہی مرض تھا، یہاں تک کہ 300 کے قریب اسے دست یعنی کہ پوٹیاں آ چکی تھی۔ دست پوٹیوں کو کہتے ہیں۔ لیکن حیرت کی یہاں پہ بات یہ ہے کہ بیٹی پوٹیاں کرتی جا رہی ہے اور گناتی جا رہی ہے اور باپ گنتا جا رہا ہے اور لکھتا جا رہا ہے۔ کیسی یہ شرم کی بات ہے، لیکن قادیانیوں کو بالکل شرم نہیں آتی۔ آگے دیکھا جائے تو قادیانیوں کا بڑا معروف اخبار ہے جو مرزا غلام قادیانی کے گاؤں قادیان سے نکلتا ہے، الفضل روزنامہ الفضل قادیان ہے۔ اس کے اندر لکھا گیا ہے اور یہ الفضل قادیان کے شمارے میں لکھا گیا ہے کہ ام المومنین یعنی کہ مرزا غلام قادیانی کی بیوی کو پیچش کی شکایت ہے، حضرت لعنت اللہ علیہ کی صحت کے لیے دعا کی جائے۔ یعنی کہ مرزا قادیانی کی بیوی کو بھی یہی مرض تھا۔
اور اخبار میں خبر لگ گئی ہے کہ اس کا مرض اتنی شدت سے بڑھ چکا ہے، اللہ کی لعنت اس دنیا میں اس شدت سے مل رہی ہے کہ اس کے لیے دعا کرو۔ یہ صرف خبر ایک دفعہ نہیں لگی، آگے ایک اور قادیانیوں کا یہ الفضل ہی اخبار ہے جس کی جلد نمبر 28 ہے اور شمارہ نمبر 257 ہے۔ اس کے پیج نمبر 2 پر یہی بات لکھی ہے کہ حضرت ام المومنین یعنی کہ مرزا قادیانی کی بیوی، مرزائی مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المومنین کہتے ہیں، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اسے پیچش کے علاوہ گلے میں بھی تکلیف ہے۔ اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا انتقام اسی طرح دنیا میں لیتا ہے۔ آگے ایک اور حوالہ دیکھیں، یہ بھی الفضل قادیانیوں کے اخبار کا حوالہ، جلد نمبر 28 پیج نمبر 257 ہے، اور اس کے اوپر بھی لکھا ہے کہ حضرت ام المومنین یعنی کہ مرزا قادیانی کی بیوی لعنت اللہ علیہ پیچش کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ اس کے علاوہ آگے چلیں تو پھر یہ قادیانیوں کا اخبار ہے، جلد 29 نمبر 9، اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ حضرت ام المومنین لعنت اللہ علیہ کی طبیعت بوجہ اسہال نساز ہے۔ اسہال پوٹیوں کو کہتے ہیں، لوز موشن کو کہتے ہیں، مطلب اس قدر اللہ رب العزت نے ان کو عبرت کا نشان بنایا کہ آئے دن ان کی اخبار میں خبریں لگی ہوتی ہیں کہ انہیں لوز موشن لگ گئے ہیں، یہ مرنے والے ہیں، یہ اپنی نجاست میں گر کے مر رہے ہیں۔ بات یہاں تک محدود نہیں، اگر آگے چلیں تو مرزا غلام قادیانی کی بیٹی اور مرزا قادیانی کی بیوی کے بعد قادیانیوں کا دوسرا بڑا خلیفہ، خلیفہ ثانی جسے ہم خلیفہ زانی کہتے ہیں، جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا تھا، اس کے بارے میں بھی اخبار میں کچھ ایسی خبریں لگیں، آئیں وہ بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ قادیانیوں کا الفضل اخبار دوبارہ پھر ہمارے سامنے ہے، جس کی جلد نمبر 28 اور نمبر 279 ہے۔ اس کے اندر لکھا جاتا ہے کہ حضور کی طبیعت بوجہ پیچش حال ناساز ہے۔ آگے ایک اور حوالہ الفضل قادیان کا اخبار 7 دسمبر 1940 کا ہے، اس کے اندر قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ خود اپنی تحریر لکھ رہا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، لکھا ہوا ہے از امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الثانی لعنت اللہ علیہ، یعنی مرزا قادیانی کا خلیفہ، وہ لکھتا ہے کہ میری طبیعت پیچش کی وجہ سے خراب ہے، مطلب یہ کہ اللہ رب العزت تمہیں نشان عبرت بنا رہا ہے۔ آگے پھر وہی الفضل اخبار ہے اور لکھا جاتا ہے اس کے اندر کہ مرزا قادیانی کا بیٹا، اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے حضور کو پیچش اور حرارت کی تاحال تکلیف ہے۔ یہ الفضل کا جلد نمبر 27 اور شمارہ نمبر 274 ہے، اور اس کے اندر لکھا گیا حضور کو پیچش اور حرارت کی تاحال شکایت ہے، یعنی کہ صرف لوز موشن پوٹیاں ہی نہیں لگیں، صرف ٹٹی ٹٹی ہی نہیں ہوا بلکہ ساتھ بخار بھی ہو چکا ہے۔ آگے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک اور حوالہ ملتا ہے جو کہ الفضل اخبار کا ہے، اور اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ سیدنا حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الثانی لعنت اللہ علیہ حضور کی طبیعت پیچش اور حرارت کی وجہ سے ناساز ہے۔ یہ ہے مرزا محمود، مرزا غلام قادیانی کا بیٹا، وہ بھی اسی عبرتناک موت مرا۔ آگے جو حوالہ جات ہم دکھائیں گے وہ اس کی بیوی یعنی کہ مرزا محمود کی بیوی، قادیانیوں کے دوسرے خلیفے کی بیوی، اور مرزا قادیانی کی بہو، اللہ رب العزت نے اسے بھی نشان عبرت بنایا، کیونکہ اس خاندان نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ڈائریکٹ دشمنی مول لے رکھی ہے۔ تو حوالہ آپ کے سامنے ہے، یہ بھی الفضل کا اخبار اور حوالہ آپ کے سامنے، اس کے اندر لکھا جاتا ہے کہ حرم اول حضرت امیر المؤمنین لعنت اللہ علیہ کو اسحال سے افاقہ ہے، مطلب کہ پہلے اسے پوٹیاں لگ گئی تھی، اب افاقہ ہے۔ آگے چلیں تو پھر مرزا محمود کی بیوی یعنی کہ مرزا قادیانی کی بہو کے بارے میں الفضل کے جلد نمبر 27 اور شمارہ نمبر 279 میں لکھا ہے کہ حرم اول حضرت امیر المؤمنین لعنت اللہ علیہ کی طبیعت آج صبح سے اسحال کی وجہ سے ناساز ہے، نکاحت بہت ہو گئی ہے۔ کیوں نہ نکاحت ہو، جب تم نے اللہ سے ڈائریکٹ دشمنی لے لی تو اللہ رب العزت نے بھی تمہیں نشان عبرت بنا دیا۔ آگے حوالہ دیکھیں تو یہ قادیانی جماعت کا مفتی مرزا قادیانی کا منہ بولا صحابی، جس طرح میرے آقا علیہ السلام کے بدری صحابہ تھے 313، اسی طرح مرزا قادیانی نے بھی اپنے 313 2 نمبر فراڈیے صحابی بنائے ہوئے تھے۔ جو مرزا قادیانی پر ایمان لاتا تھا مرزا قادیانی اسے صحابی کہتا تھا۔ یہ الفضل اخبار آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر 28 ہے اور شمارہ نمبر 273 ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ مفتی محمد صادق کو بندش پیشاب کی سخت تکلیف ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے مرزا غلام قادیانی کے ماننے والے مفتی کو اس طرح نشان عبرت بنایا کہ اس کا پیشاب بند کر دیا، اس کو بندش پیشاب کے مرض میں مبتلا کر دیا۔ اور یہ صرف ایک دفعہ نہیں ہوا،
یہ قادیانیوں کے اخبار میں جا بجا خبر لگتی رہی۔ ایک اور قادیانیوں کا الفضل اخبار ہے، اس کے اندر بھی یہی خبر آپ کو ملے گی کہ مفتی محمد صادق کو بندش پیشاب اور بخار کی تکلیف ہے۔ تو پتہ چلا جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی مول لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے آخرت میں تو انتقام لے گا ہی لے گا، لیکن دنیا میں بھی رسوا کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے۔ اب یہ الفضل کا اخبار ہے، 7 اپریل 1936 کا اخبار ہے، اس کے اندر بھی یہی خبر لگی ہے کہ حضرت مفتی محمد صادق کو ایک خفیف سا دورہ بندش پیشاب کا مرض ہے۔ تو بھئی جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے مرزا غلام قادیانی لعنت اللہ علیہ کو نبی مانو گے، امہات المؤمنین علیہم السلام کے ہوتے ہوئے مرزا غلام قادیانی کی نجس ناپاک بہودہ بیوی کو ام المؤمنین کہو گے، تو اللہ رب العزت اسی طرح تمہیں نشان عبرت بنائے گا۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل اینڈ آف پروفیٹ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر لیں، تاکہ جیسے ہی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک بر وقت نوٹیفیکیشن پہنچ جائے، اور اگر ہم لائیو سٹریم کریں تو اس کا بھی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ اسے لائیو جوائن کر سکیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔